ربنا یا ربنا ربنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں ہم سورہ زمر کے اہم مضامین اور اس کے خلاصہ پر گفتگو کریں گے. سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں دو اہم باتیں ہیں: قرآن کی عظمت، توحید. اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 باریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ مشرک کی مثال جو ہے اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک آقا ہو. اس کے بعد پھر 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. سورہ زمر کا باقی حصہ 24ویں پارہ کی ابتدا میں ہے. سورہ زمر کے باقی حصے میں کئی مضامین کا تذکرہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان، آسمان و زمین اور تمام کائنات کا خالق جو ہے صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا بیان، انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا بیان، جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی کیفیات کا بیان. اس صورت کے آخر میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے اور زمر کا معنی گروہ ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام الزمر رکھا گیا. سورہ زمر مکی صورت ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے 39ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 59 نمبر سورہ ہے. اس سورہ کی آیت نمبر 71 اور 73 میں زمر کا لفظ آیا ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام الزمر رکھا گیا. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اثبات اور مشرکین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے. قرآن کی جلالت و عظمت اور مومنین کے اوصاف کا ذکر ہے اور قیامت کے وقوع و حساب و کتاب کا ذکر ہے. اس صورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو. مشرک یہ کہتے کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرنے والوں اور اللہ کا اولاد سے پاک ہونے کا ذکر ہے. آیت نمبر 5 سے ایک بار پھر رب کائنات کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، گردش لیل و نہار کا نظام بنایا، سورج و چاند کے لیے اپنا مدار اور منزلیں مقرر کی، تمام انسانوں کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں طے در طے ظلمتوں میں جنین کی پرورش کرتا ہے. آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو پسند کرتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آیت نمبر 8 سے ایک بار پھر انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا گیا کہ نعمت ملے تو رب کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. پھر آیت نمبر 10 میں مومنین کو تقوی پر کاربند رہنے اور رکاوٹ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے زمین کے وسیع تر ہونے اور مصائب و علام پر صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب کا بیان ہے. آیت نمبر 22 میں فرمایا اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم رہتا ہے. آیت نمبر 29 میں فرمایا سے سب پر موت طاری ہونے کا بیان ہے. آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کے چہرے سیاہ ہونے اور آیت نمبر 61 میں متقین کی کامیابی اور نجات کا ذکر ہے. 24ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا، اور سچے دین کو لے کر آنے والے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تصدیق کرنے والے مفسرین نے اس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا ہے، ان کو متقی قرار دیا ہے. سورہ زمر مکی صورت ہے. یہ سورہ مبارکہ 75 آیات اور 8 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا اصل موضوع سبجیکٹ جو ہے اور محور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے. اس سورت کا آغاز تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن حکیم کے تذکرہ سے ہوتا ہے. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جو غالب اور حکمت والا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے گویا
تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد انداز بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے اور شرک کی پرزور تردید کی گئی۔ یہاں ایک قابل ذکر غور چیز یہ ہے کہ شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 طریقوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا، جس حقیقت کا حکماء اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں علم ہوا۔ ڈاکٹر ذات کہتے ہیں کہ بازار دیکھنے میں ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیوں یہاں اس لیے قرار دیا کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موائد اور مشرک کی مثال بیان کی۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، نہ آپس میں اتفاق، نہ محبت اور یگانگت ہو۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بیچتا ہے تو دوسرا بائیں جاننے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا تو دوسرا بیٹھنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موائد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسانی کی امید رہے گی۔ جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلب